اس کے بعد حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وغیرہ خود جا کر حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملے اور ان سے کہا کہ آپ کے لیے یہ کسی طرح مناسب نہیں ہے کہ آپ اپنے بیٹے یزید کے لیے بیعت پر اصرار کریں۔ ہم آپ کے سامنے 3 صورتیں رکھتے ہیں جو آپ کے پیشروں کی سنت ہے۔ پہلی، آپ کو وہ کام کرنا چاہیے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہ اپنے بات کے لیے کسی کو متعین نہیں فرمایا بلکہ مسلمانوں کی رائے عامہ پر چھوڑ دیا۔ 2، یا وہ کام کریں جو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کہ ایک ایسے شخص کا نام پیش کیا جو نہ ان کے خاندان کا تھا نہ ان کا کوئی قریبی رشتہ دار تھا اور اس کی اہلیت پر بھی سب مسلمان متفق ہیں۔ یا وہ صورت اختیار کرے جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کی کہ آپ نے بات کا معاملہ 6 آدمیوں پر دائر کر دیا۔ اس کے سوا ہم کوئی چوتھی صورت نہیں سمجھتے، نہ قبول کرنے کے لیے تیار ہیں۔ مگر حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی اس رائے پر اصرار رہا کہ اب تو یزید کے ہاتھ بیعت مکمل ہو چکی ہے، اس کی مخالفت آپ لوگوں کو جائز نہیں ہے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی میں تو یہ معاملہ یہیں تک رہا کہ شام و عراق کے تو عام لوگوں نے یزید کی بیعت کو قبول کر لیا اور دوسرے حضرات نے جب یہ دیکھا کہ یزید پر مسلمانوں کی بڑی تعداد مجتمع ہو گئی تو بحالات مجبوری انہوں نے بھی قبول کر لی۔ مگر اہل مدینہ اور خصوصی حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیعت یزید سے انکار پر ثابت قدم رہے اور کسی کی پرواہ کیے بغیر حق کے بات کا اعلان کرتے رہے کہ یزید ہرگز اس قابل نہیں ہے کہ اس کو خلیفۃ مسلمین بنایا جائے، یہاں تک کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات ہو گئی اور یزید بن معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کی جگہ لے لی۔ وفات سے پہلے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یزید کو کچھ وصیتیں فرمائیں، ان میں سے ایک یہ بھی تھی کہ میرا اندازہ ہے کہ یہ اہل عراق حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تمہارے مقابلے پر آمادہ کر دیں گے۔ اگر ایسا ہوا اور مقابلے میں تم کامیاب ہو جاؤ تو ان سے درگزر کرنا اور ان کی قرابت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پورا احترام کرنا، ان کا سب مسلمانوں پر بڑا حق ہے۔ یزید نے تخت خلافت پر آتے ہی ولی مدینہ ولید بن عتبہ بن ابی سفیان کو خط لکھا کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بیعت خلافت پر مجبور کرے اور ان کو اس معاملے میں مہلت نہ دے۔ ولید کے پاس جب یہ خط پہنچا تو فکر میں پڑ گیا کہ اس خط کی تعمیل کس طرح کرے۔ عمران بن حکوم جو ان سے پہلے ولی مدینہ رہ چکا تھا اس کو مشورہ کے لیے بلایا۔ اس نے مشورہ دیا کہ ابھی تک حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کی خبر مدینہ میں شائع نہیں ہوئی، مناسب یہ ہے کہ ان لوگوں کو فوراً بلا لیا جائے، اگر وہ یزید کے لیے بیعت کر لیں تو مقصد ہے، ورنہ سب کو وہیں قتل کر دیا جائے۔ ولید نے اسی وقت عبداللہ بن عمرو بن عثمان کو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بلانے کے لیے بھیجا۔ اس نے ان دونوں حضرات کو مسجد میں پایا اور امیر مدینہ ولید کا حکم پہنچا دیا۔ دونوں نے کہا تم جاؤ ہم آتے ہیں۔ اس کے جانے کے بعد حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ یہ وقت امیر کی مجلس کا نہیں ہے، اس وقت ہمیں بلانے میں کوئی خاص راز ہے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی ذکاوت سے پوری بات سمجھ گئے تھے۔ فرمایا ایسا معلوم ہوتا ہے کہ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہو گیا ہے اور اب وہ چاہتے ہیں کہ لوگوں میں ان کی انتقال کی خبر مشہور ہونے سے پہلے وہ ہمیں یزید کی بیعت پر مجبور کریں۔ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی ان کی رائے سے اتفاق کیا اور کہا کہ پھر آپ کیا رائے ہے؟ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں جا کر اپنے نوجوانوں کو جمع کر لیتا ہوں اور پھر ان کو ساتھ لے کر ولید کے پاس پہنچتا ہوں۔ میں اندر جاؤں گا اور نوجوانوں کو دروازے پر چھوڑ جاؤں گا کہ کوئی ضرورت پڑے تو میں ان کی امداد حاصل کر سکوں۔ اس قرارداد کے مطابق حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ولید کے پاس پہنچے۔ وہاں مروان بھی موجود تھا۔
حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سلام کے بعد اول تو ولید اور مروان کو نصیحت کی کہ تم دونوں میں پہلی کشادگی تھی، اب میں تم دونوں کو مجتمع دیکھ کر خوش ہوا، اور دعا کی کہ اللہ تعالیٰ آپ دونوں کے تعلقات خوشگوار رکھے۔ اس کے بعد ولید نے یزید کا خط حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے رکھ دیا، جس سے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کی خبر اور اپنے بیعت کا تقاضا تھا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کا اظہار غم و افسوس کیا اور بیعت کے متعلق یہ فرمایا کہ میرے جیسے آدمی کے لیے مناسب نہیں ہے کہ خلافت میں پوشیدہ طور پر بیعت کر لوں، مناسب یہ ہے کہ آپ سب کو جمع کریں اور بیعت خلافت کا معاملہ سب کے سامنے رکھیں، اس وقت میں حاضر ہوں گا، جو کچھ ہوگا سب کے سامنے ہو جائے گا۔ ولید ایک عافیت پسند انسان تھا، اس بات کو قبول کر کے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو واپسی کی اجازت دے دی، مگر مروان نے ان کے سامنے ہی کہا کہ اگر حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت تمہارے ہاتھ سے نکل گئے تو پھر کبھی تمہیں ان پر قدرت نہ ہوگی۔ میرا خیال یہ ہے کہ اب ان کو روک لیں اور جب تک بیعت نہ کریں جانے نہ دیں، ورنہ قتل کر دیں۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مروان کو سخت جواب دیا کہ تو کون ہوتا ہے جو ہمیں قتل کرائے، اور یہ فرما کر وہاں سے نکل گئے۔ مروان نے ولید کو ملامت کی کہ تو نے موقع ضائع کر دیا۔ ولید نے کہا کہ خدا کی قسم مجھے ساری دنیا کی سلطنت اور دولت بھی اگر اس کے بدلے میں ملے کہ میں حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کروں تو میں اس کے لیے تیار نہیں۔ قیامت کے روز حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خون کا مطالبہ جس کی گردن پر ہوگا وہ نجات نہیں پا سکتا۔ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بھائی جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ساتھ لے کر راتوں رات مدینہ سے نکل گئے۔ جب وہ تلاش کرنے پر ہاتھ نہ آئے تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تعاقب کیا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی یہی صورت اختیار کی کہ اپنے اولاد اور متعلقین کو لے کر مدینہ سے نکل گئے اور دونوں مکہ مکرمہ پہنچ کر پناہ گزیر ہو گئے۔ یزید کو جب اس واقعے کی اطلاع ملی تو ولید بن عتبہ کی سستی پر مجمع کر کے ان کو معزول کر دیا، ان کی جگہ عمرو بن سعد کو امیر بنا دیا اور ان کی پولیس کا افسر حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی عمرو کو بنایا، کیونکہ اس کو معلوم تھا کہ ان دونوں بھائیوں میں شدید اختلاف ہے۔ عمرو بن زبیر عبداللہ بن زبیر کی گرفتاری میں کوتاہی نہ کرے گا۔